اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کا میزبان خورشید عالم حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سوالات اور جوابات کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حسب معمول آج بھی میرے پاس نامور عالم دین اور مقتدر علمی شخصیت محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام میں حسب معمول آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے جو پچھلے پروگرامز کے سوالات ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کی روشنی میں آپ کا پروگرام آگے بڑھتا ہے اور اس میں ہم جوابات پیش کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو آج کے ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس کے حوالہ سے جو ایک ہمارا سابقہ سوال ہے وہ میں محترم شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی اہل کتاب عورت سے شادی کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں، اور کوئی مسلمان اگر عورت ہے تو وہ کرسچین کسی مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی، اس کی کیا حکمت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد محترم جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب مدظ اللہ، آپ نے جو سوال پیش کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ حکم ہے کہ کتابیہ عورت کے ساتھ مسلم مرد کا نکاح قرآن مقدس کی روشنی میں جائز ہے۔ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جی، جبکہ مسلمہ عورت کا نکاح کرسچن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کوئی صورت قرآن مقدس میں یا فقہ اسلامی میں بیان نہیں ہے کہ مسلمہ عورت جو ہے وہ کسی کرسچن کی فراش بن سکتی ہے، اس کی بیوی بن سکتی ہے، اس سے نکاح جائز ہو۔ پہلے تو یہ حکم ہے، جی، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، قرآن پاک میں یہ لفظ آتے ہیں، یہ خاص مقام جو ہے الیوم احل لکم الطیبات، اس کے الاخر الآیہ جو ہے اس کے اندر وہ عورتیں جو کتابیہ ہیں، جو جن کے ساتھ نکاح مسلم مرد کا ہو، یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ باقی یہ بات سوال کہ مسلمہ کا عورت کا نکاح اگر کرسچن کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہی ہے کہ اس کا دین جو ہے وہ دین اس کا ایک تو خطرے میں پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کی اولاد کا دین بھی خطرے میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگر کتابیہ عورت فراش ہو اور مرد جو ہے وہ مسلم ہے، اس صورت میں اولاد کا دین خطرے میں پڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ مسلم سوسائٹی میں، مسلم تمدن میں مرد جو ہے وہ بچوں کو سنبھال سکتا ہے اور ان کے دین کی نگہبانی کر سکتا ہے۔ اس حکمت کے تحت یہ
جو ہے اجازت جو دی گئی ہے وہ بھی، اور جو نہیں دی گئی اس کی حکمت یہ ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ حضرت ہمارے ساتھ عالیہ بہن ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی کال کٹ گئی۔ ہاں جی حضرت، یہ حضرت اگلا سوال تھا، حافظ محمد شفیق صاحب نے برمنگم سے یہ سوال پوچھا، جی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مستورات جو ہیں وہ جب حج شریف یا عمرہ شریف کے لیے جاتی ہیں تو ان کے لیے کیا یہ مناسب صورتحال ہے کہ ضروری مناسک کے علاوہ وہ ہوٹل کے اندر نماز ادا کریں، یا زیادہ مناسب ہے کہ حرم شریف میں یا حرمین شریفین میں سے کسی جگہ پر بھی جا کر وہ ادا کریں نماز؟ چونکہ رش ہونے کی وجہ سے، بھیڑ ہونے کی وجہ سے، اختلاط کا خطرہ، یا ان معاملات کے پیش نظر مستورات کے لیے بہتر صورت کیا ہے کہ وہ ہوٹل پہ نماز پڑھ لیں یا جا کے نماز باجماعت ادا کریں؟ ہاں، میں نے چونکہ حج الحمدللہ کیا ہے اور 2006 میں، جی، تو رش کی جو ہے نا ساری صورتیں وہ بھی دیکھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے عموماً وہاں پہ احترام ہوتا ہے مسجد شریف کے اندر، راستے ان کے پرامن ہیں، اختلاط نہیں ہوتا، ٹھیک اور عموماً جہاں عورتوں کی صفیں ہوتی ہیں وہ مرد داخل نہیں ہوتے، ٹھیک اللہ ماشاءاللہ کوئی مطلب ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی مقصد کوئی ناسمجھ آدمی ہو تو وہ تو امکان ہر جگہ رہتا ہے، لیکن عموماً یہ ہے کہ جہاں مستورات ہوتی ہیں وہاں مرد نہیں جاتے، اور ان کی صفیں اپنی ہوتی ہیں، اور عورتوں کو جہاں جن راستوں سے گزر کے وہ آتی ہیں ان میں بھی عورتوں کے لیے راستہ چھوڑا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حج کے رش کے اندر عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، منا میں بھی، رمی جمرات کے وقت بھی، طواف کے وقت بھی، اور اسی طرح سعی بین الصفا والمروہ کے وقت بھی جو ہے نا وہ صورت ایسی ہوتی ہے، رش کے وقت کے قریب قریب رہتی ہے، مگر اس میں کوئی ان کے لیے چھٹکارا تو ہے نہیں، یعنی برات یا کوئی استثناء تو ہے نہیں، جی جی ان کو وہاں پہ جانا ہی پڑتا ہے رش کے ان مقامات پر۔ جی جی لیکن نماز کے وقت جو ہے نا حرم شریف، دونوں حرمین طیبین کے بارے میں، مدینہ منورہ حرم ہو یا مکہ مکرمہ کا حرم ہو، دونوں میں نماز میں دوسرے ارکان سے آسانی ہے، صحیح نماز کے لیے آنے میں آسانی ہے، باقی جو ارکان ہیں مناسک ہیں ان کے اندر زیادہ مشکل ہے، صحیح کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا چونکہ منا کے اندر جو ہے آنا جانا راستے وہاں، اور عرفات کے اندر بھی اسی طرح، مزدلفہ میں جو رات ہے وہ بھی، اور پھر آگے منا میں ہی رمی جمرات وغیرہ کا یہ مراحل سخت ہیں زیادہ، اور صحیح کا مرحلہ سخت ہے، جب وہاں پہ وہ جانا ان کا ضروری بھی ہے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، تو نماز کے لیے تو ویسے ہی آسانی ہے، میں نے خود دیکھا، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے جی جی کہ نماز کے لیے آسانی ہے، لہذا ان کو نماز جو ہے وہ حرم شریف کے اندر آ کے ادا کریں، ان کے لیے زیادہ تسکین کا باعث بھی ہوگا، اجر کا باعث بھی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عورت بیمار ہے یا مقصد بزرگ ہے نہیں آ سکتی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا تجربہ کسی کو پیش آ رہا ہے، تو وہ اگر اس فتنے کے خوف سے وہاں بھی پڑھ لیں گی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ صحیح، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو حضرت یہ اگلا سوال ہمارا، یہ احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ جی احمد صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک سوال پوچھنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیا ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی؟ جی اس بارے میں تھوڑا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ تشریف آوری کا۔ ضرور آپ سے بات انشاءاللہ، آپ نے تشریف فرما ہوئے آپ کے سوال پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حضرت، میں عرض کر رہا تھا کہ جو اگلا ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے جو بال کاٹے جاتے ہیں یہ پیدائش کے بعد، بچوں کے، اور جو بھی بچہ یا بچی پیدا ہو، تو وہ بال کاٹنے کا مناسب یا مسنون مستحب دن کون سا ہے کہ ان کے بال کاٹے جائیں، اور اس کو کس انداز سے اس مذہبی رسم کو ادا کرنا چاہیے؟ یہ
مسنون ہے 7ویں دن جی جی بال جو ہیں وہ کاٹے جائیں، حلق کیا جائے ان کا، جی جی یعنی کہ جن کو مونڈنا کہتے ہیں بالوں جی کو، جی تو کاٹنا، قطع کرنا یا ان کا جو قصر ہے وہ نہیں، حلق جس کو کہتے ہیں، جی جی بال مونڈ دینا، تو یہ مسنون ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کو جو بال مبارک ہیں ان کے برابر وزن کی جو ہے نا چاندی وغیرہ صدقہ آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح مسنون 7ویں دن نام بھی رکھنا جی جی اور حلق بھی کرنا بچے کا، عقیقہ بھی اگر اس موقع پر کر دیا جائے تو یہ بھی مسنون ہے، عقیقہ جی جی بچے کے لیے 2 بکرے ہوں ٹھیک۔ اور بچی کے لیے 1 ہو جائے، تو اس طرح۔ تو اس میں حضرت کوئی آپ حکمت بیان فرمائیں گے بھی 2 کی اور 1 کی، یہ جو اس کی کوئی خاص حکمت ہے یا؟ حکمت تو یہی ہے نا کہ للذکر مثل حظ الانثیین والی بات ہے، جی 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 ہاں تو وہی ہے۔ اچھا، اگلا ہمارا سوال جو احمد صاحب نے کیا، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں کے عقد میں تھیں؟ ہاں، ابو لہب کے بیٹے 2 بیٹوں کے عقد میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا ہے، ان کے ساتھ عقد ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، صحیح، جا رخصتی نہیں ہوئی، اور انہوں نے وہ عقد جو ہے وہ ختم کیا جب سورۃ تبت یدا ابی لہب اتری ہے، تو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کا عقد جو ہے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ جی جزاکم اللہ حضرت حضرت، رقیہ سے ان کی اولاد بھی ہوئی ہے، حضرت ام کلثوم سے اولاد نہیں ہوئی، جزاکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی مسز ناصر صاحبہ ہیں برمنگم سے، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کی سبحان نبی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ سب کے علم، عمر اور عمل میں برکت عطا کرے۔ آمین۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی 2 ہفتہ قبل میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اللہ رب العزت کو واحد کی صیغے کے ساتھ کیوں پکارا جاتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ اور جناب کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو جی یہ سوال سن کر میری ایک دوست جو کہ سید زادی ہیں اور بہت اچھی نعت خواں بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بزرگان دین نے جتنی بھی نعتیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے تو اور تم کے ساتھ کلام لکھا ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت کا معروف نعت ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکی و مکان تمہارے لیے۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ کا کلام ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو ہم جو یہ سارے بزرگان دین ہیں، ہم جو دین کے طالب علم ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی تو کیا اب ہم یہ گمان کریں کہ وہ عشق کی ان حدوں کو چھو گئے تھے جہاں پہلے آپ، پھر تم اور پھر تو کا عنوان ہو جاتا ہے؟ اس پر ذرا علامہ صاحب روشنی ڈالیں۔ جی جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ دین کی جتنی بھی کتب ہیں اس میں قرآن مجید کے حروف مقطعات کے بارے میں صرف دیکھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو کیا اگر ان حروف مقطعات کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی صحیح۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جن مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ تلاوت کی بھی کافی منع کیا جاتا ہے، تو کیا ان اوقات میں سجدے میں جا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی حضرت، یہ مسز ناصر بہن کا یہ اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، انہوں نے جی جی پچھلے پروگرام میں آپ نے جو جوابات دیے تھے اس میں آپ نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا یہ تعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ ادبن اور احترامن، تو انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ سوالات ہمارے پچھلے سوال سے متصل ہے، بلکہ جواب سے بھی جو حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرما دیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ وقفہ کا وقت ہوا ہے، اجازت دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. پروگرام بہار شریعت میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور میں سوال پیش کرنے جا رہا تھا. مسز ناصر بہن کا برمنگم سے یہ سوال تھا کہ انہوں نے پچھلے پروگرام میں جس طرح وضاحت کی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ کا لفظ جمع کے صیغہ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان توحید کے مطابق تو کا لفظ یا وہ کا لفظ سنگل صیغہ کے ساتھ. تو اس پر ان کا کہنا سوال یہ تھا حضرت کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں زمین و زمان تمہارے لیے کہہ کے بات کی ہے اور اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے کتھے تیری ثنا کے ساتھ تیرے والا لفظ یا تیری والا لفظ استعمال کیا. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے اس میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ امتیاز کرنا اور شراکت جو ہے اس کا قطع کرنا یہ شان اور عظمت کا باعث ہے. اللہ احکم الحاکمین جل وعلا خود اپنے لیے جو ضمیریں یا صیغے کثرت کے ساتھ بولے گئے ہیں وہاں بھی واحد کے بولے ہیں. جیسے هو اللہ الذی ہے نا, تو ہم اللہ تو نہیں فرمایا, جی تو ضمیر واحد کے ساتھ. اور ضمیر واحد کا جب ترجمہ آئے گا تو وہ ایک کا ہی آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین واحد بھی ہے, احد بھی ہے, تو اس کی وحدانیت اس کی بڑی شان ہے. اللہ حکم الحاکمین کی شان اس کی وحدانیت میں ہے جس میں کہ شریک کا احتمال نہ رہے. جی اچھا, اور جہاں تک بات انہوں نے کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ادب اور احترام کا حکم ہے. اور آپ کے ذات اقدس جو ہے ان کے بارے میں زیادہ مقامات جو ہیں ان میں ہر قسم کے آداب کے جتنے بھی صیغے ہیں ان کو ہی استعمال کرنے کا حکم ہے اور بے ادبی سے بچنے کا حکم ہے. صحیح. جا لیکن جس وقت مقام مدح ہو, جی تعریف کا مقام ہو, تو اس وقت اگر صیغہ واحد کے ساتھ بلایا جاتا ہے تو وہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے. اس میں یعنی اگر مقام مدح نہیں ہے جی تو پھر اس میں عرف کا اعتبار ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے عرف میں واحد کا صیغہ یا تو یا تیرا کے لفظ جو ہوتے ہیں یہ آداب کے خلاف ہیں. ہمارے عرف کے اندر ایسا سمجھا جاتا ہے. لیکن جس وقت کوئی مدح کرنے والا مدح کر رہا ہے اس وقت صیغہ واحد کے ساتھ اگر وہ آپ کو یاد کرتا ہے تو اس صورت میں اس میں تنقیص کا پہلو نہیں نکلتا, کیونکہ وہ تو مقام ہی مدح کا ہے. جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعریف کے کلمات ہی بولے جا رہے ہیں سارے کے سارے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رعایت سجا کے لیے, عروض و قوافی کے لیے وہ بولے جا رہے ہیں الفاظ, بے ادبی کے لیے نہیں بولے جا رہے. بے ادبی کے لیے اس صورت میں بولے جاتے ہیں کہ جہاں پہ مقام مدح کا نہ ہو. مقام مدح میں جب برابر آپ کی تعریفات کی ہی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت جو ہوتا ہے رعایت سجا یا رعایت شعری جس کو کہتے ہیں, یا ایک سند کے تحت صیغہ استعمال کیا جاتا ہے, اردو ہو یا پنجابی, تو وہ صیغہ بے ادبی کے لیے واحد کا نہیں استعمال کیا جاتا, بلکہ وہاں پہ مخاطبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک اظہار محبت ہی ہے, جیسا کہ انہوں نے خود بھی اشارہ کیا ہے. تو میں ان کے اس جملے کی تائید نہیں کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ محبت میں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ تکلفات جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. وہ بات صحیح ہے, دیگر جو محبتیں ہیں ان کے اندر ایسی بات ضرور ہے کہ تم سے تو کا مرحلہ آتا ہے, آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنوان ہو گئے کہتے ہیں لوگ. مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اتنا ادب عطا فرماتی ہے کہ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو کہ تمام عارف لوگ جو ہیں. حضرت اس پہ بات اگر کال لے لیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاسر صاحب اسپین سے. ہاں جی السلام علیکم جی علامہ صاحب. جی ونسلام. شاہ صاحب کو السلام علیکم جی میری طرف سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے جی جی کہ جو بچے یہاں کے ہیں، یورپ کے پیدائش کے جو بچے ہیں، جب وہ نابالغ ہوتے ہیں تو چلو ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اگر وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں اور دین پہ نہ چلے تو کیا پھر بھی ماں باپ پہ ان کا گناہ آتا ہے؟ دین سے دور ہو جائے تو جی جی وہ اس کے ماں باپ پہ سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک جی دوسرا میرا سوال ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں میں جی کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، جی تو جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام تھا مناف، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا بھی نام تھا عبد المناف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے کے بعد بھی انہوں نے مرتے دم تک یہ نام نہیں بدلا، جی تو کیوں نہیں بدلا؟ جی ٹھیک ہے جی یاسر صاحب، تشریف لانے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال پر ضرور بات ہوگی۔ حضرت اگلا ان کا سوال یہ تھا مسز ناصر صاحبہ کا کہ حروف مقطعات دیکھنے کے لیے ہیں، یہ انہوں نے بات کی، ان کے دیکھنے کی فضیلت ہے، کیا ان کے پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو یقیناً آپ وضاحت فرمائیں گے بھی کیا دیکھنے کی فضیلت ہے یا ان کو؟ میں پہلے سوال کا آخری جملہ یہ بول رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عارف جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے علی واقعیت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکابر اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے کہ جس قدر معرفت حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھی، یہ کسی اور صحابی کو یا کسی بھی اہل بیت کے فرد کو حاصل نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نبی کریم علیہ السلام سے جو قائم ہوا وہ سسر اور داماد کا بھی تھا، مگر اس کے باوجود کہ محبت بھی کامل تھی، یاری بھی پکی تھی، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بے تکلفی فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے آداب، بارگاہ کے جو آداب ہیں ان کا آپ نے لحاظ نہ رکھا ہو، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ یہ تلقین فرماتے رہتے تھے کہ کبھی بھی کوئی ایسا موڑ نہ آنے دینا کہ میرا جو خدمت کا اور میرا جو محبت کا رشتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، اس میں کوئی بال برابر بھی کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جائے کہ جس میں مجھے مجبور ہونا پڑے کسی بات پر، اس بات کا تم خیال کرنا۔ بلکہ جب آپ نے ان کو نکاح میں دیا تب بھی آپ تلقین فرماتے تھے کہ میری جو نسبت ہے سرکار کی اس کا خیال کرنا۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ حفصہ تھیں، ان کے بارے میں بھی، حالانکہ وہ بڑی عالمہ تھیں، حافظہ قرآن تھیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایلا کے دنوں میں بھی آپ نے ایسے ہی کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں حفصہ کا باپ بن کر آیا ہوں تو اگر آپ ان سے ناراض ہوں، ایلا فرماتے ہیں آپ، تو میں حفصہ کا سر اپنے ہاتھوں سے اتار کر آپ کے قدموں میں پھینکنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے تعلق میں رشتہ داری کی حیثیت ثانوی ہے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو محبت میں کبھی بھی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ وہ ایسے بے تکلف ہوئے ہوں جس میں نبی کریم علیہ السلام کے آداب کا خیال نہ فرمایا ہو۔ باقی محبتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تکلف اٹھ جاتا ہے کہ اس میں آداب کا، اور اس میں یہ بات ضرور ہے کہ بندہ جو ہے نا اتنا قریب ہو جاتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جتنے قریب زیادہ ہوئے اتنا ہی ادب بھی زیادہ فرماتے چلے گئے، اور جن کو کبھی ایسا ہوتا تھا بتقاضۂ بشریت کہ وہ آداب کا خیال نہ رکھ سکیں، ان کو سرکار یہ بھی فرما دیتے تھے کہ زور غبن تزدد حبن، کبھی وقفے سے ملا کرو تاکہ تمہارے اندر جو ہے نا محبت بڑھے گی۔ محمد ناصر صاحب ہیں لیوٹن سے۔ السلام علیکم ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام حضرت علامہ صاحب۔ حضرت میرے 3 سوال تھے چھوٹے۔ جی ایک تو یہ مفتی مدنی صاحب ایک ہمارے وہ تشریحوں کے چینل پر جاتے ہیں، تو ایسا جانا تھی کہ ان کے لیے پچھلے دنوں میں وہ دعا بھی کر رہے تھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ جاوید احمد گامدی صاحب کے عقائد کے حوالے سے شاہ صاحب کو بتا دیں، تو یہی سوال تھے۔ دوسرا سوال کیا فرمایا آپ نے؟ غامدی کے جاوید احمد گامدی صاحب ہیں، آج کل بڑے مشہور ہیں، جی ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں عقائد کے حوالے سے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ جناب، تشریف آوری کا بہت شکریہ محترم ناصر صاحب، ضرور آپ کے سوال پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی حضرت آپ دوسرا وہ جو ان کا سوال تھا حروف مقطعات کے حوالے سے۔ حروف مقطعات صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، حروف مقطعات قرآن پاک میں داخل ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے
جب حدیث صحیح میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اس کی مثال دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا الف لام میم. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. باقاعدہ حدیث صحیح کے یہ لفظ موجود ہیں. تو اس سے میری بہن کے اس سوال کا جواب ہو جاتا ہے کہ الف لام میم جو ہے یہ باقاعدہ قرات میں بھی پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم ہو، کاف ہا یا عین صاد ہو، ہا میم ہو، عین سین قاف، کوئی بھی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جی جی ان پر ایمان بھی رکھا جائے گا کہ یہ قرآن ہے، مراد اس کی معلوم ہو یا نہ ہو. کیوں کہ کل من عند ربنا، کہ علم والوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ متشابہات کو بھی، محکمات کو بھی، مقطعات کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی مراد کے بارے میں وہ کوئی اپنا آئیڈیا نہیں لگاتے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قرات کی ہے اس طرح قرات کرتے ہیں. اور یہ حروف پڑھنے کا ثواب بھی اللہ احکم الحاکمین جل وعلا جیسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، حروف مقطعات کی تلاوت سے بھی 10 نیکیوں کا ثواب ہر حرف کے بدلے میں پڑھنے والے قاری کو مل جاتا ہے. یہ احادیث مبارکہ سے ستہ میں موجود ہیں ثابت. جزاکم اللہ. فاروق خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فاروق خان صاحب فرمائیے. جی میں نے شاید سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو سید ہوتے ہیں یہ اپنی بچیوں کا رشتہ باہر کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ بولتے ہیں ہم نے سیدوں میں ہی کرنا ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ یہ اہل سید جو ہے سادات جی یہ اپنی بچیوں کا رشتہ باہر کیوں نہیں دیتے اپنے خاندان سے باہر؟ یہ بولتے ہیں ہم نے سیدوں میں ان کا رشتہ کرنا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ یہاں سے بتا دیں میرے کو. جی جزاکم اللہ. شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال پر بات ہوتی ہے. ناظرین گرامی قدر، میں آپ سوالات ہمارے ساتھ آ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم پیش کر رہے ہیں. اور ان سوالات کی روشنی میں جب آپ اپنے سوالات کے ساتھ آتے ہیں تو یقیناً جس طرح کا بھی سوال آتا ہے ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کا جواب پیش کیا جائے. کیونکہ جواب پیش نہ کیا جائے تو یہ اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوتا، اور ہمارا یہاں بیٹھنے کا جو مقصد اور مدعا ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر کسی سوال کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس سے ہمارا اس معنی میں کوئی عمل دخل یا تعلق نہیں ہوتا، چونکہ ہمارا کوئی سوال بھی الحمدللہ پری پلان نہیں ہوتا. آپ جتنے بھائی بہنیں سوالات کرتے ہیں ہم اسی کے مطابق اس کو پیش کرتے ہیں. بلکہ اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا میں خود اس سوال پر بغیر کوئی تبصرہ کیے اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے منوال میں اسی بات کو آگے پہنچا دیتا ہوں بغیر تبصرہ کے، تاکہ آپ کی طرف سے جو سوال آئے منوان اسی طرح آگے پہنچ جائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک معیار کے مطابق اس کا جواب پیش کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا ہے، اجازت دیجیے، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کو وہ معلومات میسر آ سکیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عام طور پہ آپ کے لیے وقت کی کمی یا مصروفیات کی وجہ سے مقامی علماء کرام کے پاس جانا ممکن نہیں ہوتا یا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو ٹی وی ایک ایسی سہولت ہے کہ آپ گھر بیٹھے مقتدر علماء کرام سے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پروگرام میں بھی عالم اسلام کے بڑے عظیم اسکالر محترم سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. تو اگلا ہمارا سوال ہے حضرت، یہ بھی مسز ناصر صاحبہ کا تھا کہ مکروہ اوقات میں سجدہ کر کے اس میں دعا کر سکتے ہیں، سجدے کے دوران یا سجدہ کر سکتے ہیں دعا کے لیے؟ نہیں، اس میں مکروہ اوقات میں سجدے کی شکل نہیں بنانی چاہیے. جی باقی دعا کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. جی جی جی
مکروہ اوقات میں سجدے کی شکل میں دعا نہ کریں کہ سجدے میں جا کے یعنی جبین اپنی ماتھا جو ہے زمین پہ رکھ کے دعا کرنا، یہ مکروہ اوقات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اگلا ہمارا سوال حضرت یاسر صاحب کا ہے اسپین سے، اور انہوں نے پوچھا کہ جو یورپ میں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہاں کی اولاد، وہ بالغ ہو جانے کے بعد جب اگر دین سے دور ہو جائیں یا معاذ اللہ غلط راستے پر چل پڑیں، تو کیا ان کا وبال بھی والدین کے ذمہ ہوگا کہ جو بالغ ہونے کے بعد بچے دین سے دور ہوں یا برائیوں کا ارتکاب کریں یا غلط راستوں پر چل پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر عزیز نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کے ذمے یہ ہے کہ بچوں کی نیک تربیت کریں، دینی تعلیم ان کو دلائیں اور عمدہ سیرت اپنی ان کے سامنے پیش کریں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پاک کی سیرت طیبہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ سے بچوں کو آگاہ کریں اور ان کے ساتھ رغبت محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے ذمے نیک تربیت اور تعلیم دین یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اس میں اگر وہ کوتاہی نہ کریں اور بچے کو تربیت دیں، نیک 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے باقاعدہ احکام شرعیہ کے بارے میں ترغیب دیں، اور 10 سال کا جب ہو جائے تو اس وقت تک پورے طور پر ان کا کنٹرول کے ساتھ ان کو نماز کے لیے بھی کہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن مقدس کا یہ حکم ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کلکم رائم وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے جو اس کے ماتات ہیں ان کے لیے وہ مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ نیک تربیت اور نیک تعلیم دینے کے، دینی تعلیم دینے کے ذمہ دار ہیں، بچوں کو وہ دینی چاہیے۔ اگر وہ نہیں دیں گے اور بچے غلط راہ پر جائیں گے تو اس سلسلے میں ماں باپ کو عذاب ہوگا۔ غلط حرکتیں، غلط عادات اگر انہوں نے ان سے نہیں روکا اور بلکہ غلط عادات ان کو اپنانے کے لیے ترغیب دی تو اس صورت میں یقیناً وہ ساری زندگی جو کچھ کریں گے ماں باپ کو بھی عذاب ہوگا ان کے اعمال پر۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی طرف سے حتی الوسع جہاں تک ان کی طاقت تھی نیک تعلیم دی، نیک تربیت دی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سکھائی اور نیک مجالس محافل میں ان کو بٹھایا، نیک صحبت میں بٹھانے، نیک تعلیم دینے کے بارے میں پوری ہمت و کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بچے جو ہیں وہ غلط راہ پر چل پڑے ہیں تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ غلط راستے پر چلے ہیں تو اب ان کے جو کام ہیں ان میں ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ بچے بالغ ہونے کے بعد غلط راستے پر چلے گئے ہیں تو پھر کوئی بھی ایک کے گناہوں کا اثر دوسرے پر نہیں پڑتا۔ لیس للانسان الا ما سعی اور لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا جس میں اس کا دخل کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں ضرور وہ ذمہ دار ہوگا کہ جب ماں باپ اپنے تعلیم و تربیت جو بچے کو دینے کا وقت ہے اس وقت کوتاہی کا اگر شکار ہو جائیں یا آپس میں ایسی ناچاکی پیدا کر لیں اور ایسے تعلق خراب کریں گھر کے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہو نہ سکے یا کوئی غلط اثر ان پر پڑے، اس صورت میں یقیناً ماں باپ پر بھی عذاب آئے گا ان کے اعمال کا۔ لیکن اگر وہ کوتاہی نہیں کی اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کوئی راستے غلط پر چلا گیا جبکہ وہ خود باشعور ہے، سمجھدار ہے، اس صورت میں والدین پر کوئی عذاب اس کا نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ ذوالکفل حسین صاحب ڈربی سے، السلام علیکم ذوالکفل حسین صاحب۔ وعلیکم السلام حضرت علامہ صابری صاحب ہیں اور حضرت علامہ کبرا شاہ صاحب، وعلیکم آپ دونوں احباب کی خدمت میں سلام کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ دعائیں ہیں شاہ صاحب کا اساتذہ کے لیے جنہوں نے اتنی محنت سے شاہ صاحب کو اہل سنت کے لیے تیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا اور شاہ صاحب کی زندگی بہت لمبی کرے اور اہل سنت پہ سایہ تاج سلامت رکھے۔ عرض یہ ہے حضور کہ جو ابن شہاب زہری ہیں جن کے روایات صحیحہ میں ملتی ہیں ان کا مسلک اور ان کا حدود اربع وہ کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ محترم، آپ تشریف فرما ہوئے، انتہائی شکریہ تشریف لانے کا۔ اللہ پاک آپ کی طرح جس نے آپ نے پیاری دعائیں فرمائی ہیں، آپ کی حق میں بھی اللہ پاک اسی طرح کی دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت ہمارا اگلا سوال ہے یاسر صاحب نے جو اسپین سے کیا تھا کہ کعبہ شریف کے اندر جو بت تھے ان میں سے ایک بت کا نام تھا مناف، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام بھی اوپر میں یعنی حضرت ہاشم کے والد گرامی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ان کا نام عبد مناف تھا، تو اس کو چینج کیوں نہیں کیا گیا؟ نام کو چینج کیوں نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس بارے میں تمام سیرت کی کتابوں میں بتوں کے جو نام ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ جو انہوں نے تیقن کے ساتھ یاسر عزیز ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ وہ عبد مناف نام تھا، تو ایسا نہیں ہے، یہ ناموں میں اختلاف ہے۔ اور عبد مناف کا جو نام ہے وہ اس بت کے حوالے سے نہیں تھا، حضرت عبد مناف کا جو نام ہے وہ اس بت کے حوالے سے نہیں تھا۔ یہ نام جو مشہور بھی ہوا تو یہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں موجود ہے، بعد میں ان کے بعد یہ نام جو ہے نا حضرت عبد المطلب کے دور میں جو ہے نا اس نام کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا اس کا بت کا نام جو ہے اسی کا نام مناف تھا یا نائلہ تھا اور صاف تھا، اس بارے میں اختلافی بات ہے، لہذا تیقن کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اور قرین قیاس یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے نام وغیرہ چینج نہیں کیا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ محمد عارف صاحب پیرس سے، السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی محمد عارف صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شکریہ۔ تو میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ جو اپنا قادیانی ہے، قادیانیوں کے متعلق میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ جی جی یہ کیا ہے، اور اس کے متعلق یہ جو جی کال میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی۔ جی محمد عارف صاحب آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ، ویسے آپ کا سوال تو پہلا حصہ تو ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، ایک سوال آپ کا، اگر مزید کوئی سوال ہے تو آپ دوبارہ تشریف لا سکتے ہیں۔ جی شاہ صاحب نے جواب اس کا ارشاد فرما دیا محترم یاسر صاحب کے سوال کا اسپین سے۔ حضرت اگلا ہمارا سوال لیوٹن سے محمد ناصر صاحب نے کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی مفتی صاحب ہیں وہ کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے پوری طرح کلیئر نہیں ہو سکا کس چینل کی انہوں نے بات کی، تو ان کے بارے میں وہ جی عامر فرام برمنگم۔ جواب سے پہلے ہمارے ساتھ محترم عامر صاحب ہیں برمنگم سے۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کیا ایک ہی جنماز پہ اکٹھے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ایک ہی جا نماز پہ، ٹھیک ہے جناب، اوکے جی، اوکے جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا۔ انشاءاللہ تعالی باری پر آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور پیش کیا جائے گا۔ جی حضرت ناصر صاحب کا لیوٹن سے، وہ مفتی صاحب پر چینل پر کوئی جی اس سلسلے میں ایک اصول پیش کرتا ہوں، ایک فرد کے بارے میں الگ الگ پوچھنے کی بجائے، کہ جن مسالک کے درمیان اصول دین میں فرق ہے، اصول دین میں ان کے اندر اختلاف ہے، اور اصول دین میں کسی اصل کا کوئی بھی فرقہ منکر ہے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے شریعت میں ایسا تعلق کہ جس کے ساتھ اس فرقہ کی عزت ہوتی ہو، اور لوگوں کا جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے ذہن خراب ہوتے ہوں کہ اگر ان میں برائی نہیں تھی تو یہ فلاں ہمارا عالم جو ہے وہاں کیوں گیا، ایسا ذہن پیدا ہوتا ہو تو لوگوں کو کے لیے اس کا جانا گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مقدس کا حکم ہے، لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسے ظالموں کے ساتھ کسی ہدایت یافتہ آدمی کا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، قرآن پاک کی اس آیت میں بھی یہ حکم ہے۔ تیسرے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ من یتولہم منکم فانہ منہم،
کہ جن کے ساتھ بیٹھنا منع ہے ان کے ساتھ دوستی کا یا موالات کا تعلق رکھنا اگر کوئی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. من یتولہم منکم فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا جن کے ساتھ اس کو بیٹھنا پسند آتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی 3 آیات کی روشنی میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جن فرقوں کا اصول دین کا انکار، مثلا قرآن پاک کی تحریف کے قائل ہوں، ائمہ کو انبیاء پر افضل مانتے ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں ان کے عقیدے افتراء کے ہوں، اور صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہوں، تو ایسے فرقے جو ہیں وہ اصول دین کے منکر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ آیات بینات بالکل وہ فرقے، ایسے فرقے جو ہیں اصول دین کے منکر، وہ ان کا مصداق بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ موالات یا ان کے ساتھ بیٹھنا یقیناً گمراہی کا باعث ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہوں. تو قوم کو گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا یہی حکم ہے کہ وہ کبھی بھی اہل خیر میں سے نہیں ہو سکتے. جزاکم اللہ. محترم قاری بشیر صاحب ہیں اٹلی سے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی محترم قاری صاحب. وعلیکم السلام، میری طرف سے شاہ صاحب کو بہت بہت سلام جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب فرمائیے، کیا سوالات ہیں آپ کے؟ جی میں آپ سے سلام عرض کرنا تھا. جی جی جی. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ جو داڑھی مبارک ہے اس کو خضاب کس رنگ کا لگانا، یعنی سیاہ تو جائز نہیں ہے، اور سرخ میں اور سیاہی کے درمیان کتنی کو حد ہونی چاہیے اس میں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ جزاک اللہ تشریف لانے کا. ہاں جی حضرت آپ، اچھا حضرت یہ آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی اس بات کی. اس میں اکثر ہمارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسی باتیں منقول ہیں، تو صحابہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کرنا یہ صرف فسق ہے، جبکہ آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اصول کی بات ہے کہ اصل میں پرابلم ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف فاسق ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے تو وہ صرف فاسق ہے، اور فاسق کے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں. غلط بات کہنے کی علامہ صابری صاحب ایک حد ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی خطاً اس سے کوئی نازیبا بات صحابہ کے بارے میں نکل گئی، ان کو مومن سمجھتا ہے، مسلم سمجھتا ہے، صحابی سمجھتا ہے، لیکن اس سے بات ہو گئی، غصے میں ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، ٹھیک ہے جی ٹھیک. اچھا، یا بسا اوقات ارادتاً بھی ہو گئی، مگر ان کے اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے ان کو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے. ان سب صورتوں میں فسق ہی ہوگا، کیونکہ سواب المسلم فسوق نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلم کو گالی بکنا یہ فسق ہے، اس سے کافر نہیں ہوتا بندہ. لیکن ایسا آدمی کہ جو گالی نہیں بک رہا ان کو کافر یا منافق کہہ رہا ہے، اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو صرف گالی دینے والے کا ہے. یہ بہت بڑی خطا ہے، خود ان لوگوں کو خطا ہے. بلکہ میں ایک بہت بڑے اس فرقہ کے صاحب علم ہے ہمارے ملک پاکستان میں، تو میں حیران ہوا کہ باقاعدہ انہوں نے میرا نام لے کر مخاطبہ کرتے ہوئے، پاکستان میں ہی رہتے ہیں وہ، یہاں نہیں رہتے، آئے تھے دورے پر، تو انہوں نے مجھے سمجھانے کی یہ کوشش کی کہ دیکھیے عرفان مشہدی جو ہے وہ صحابہ کو صرف گالی دینے پر بھی ایسے فتوے لگا دیتا ہے. تو میں حیران ہوا کہ ان کو یہ بات ہی بھول گئی کہ صرف صحابہ کو گالی دینے والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ بات بڑی ہے. میں کال ایک لے لیں، گالی کا لفظ بولا بلکہ اہم بات ہے. ٹھیک ہے آپ کال لے لیں. محترم ملک ستار صاحب ہیں نیو کاسل سے. عبد الستار صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے کیا رہے؟ ٹھیک ہو سر؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. تھوڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام دیکھ کے. شاہ صاحب دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی جناب. ماشاءاللہ. شاہ صاحب نے سوال کرنا چاہتے ہیں، سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے شاہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. سر میری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے جی. میں اکثر ٹی وی دیکھتا تے کچھ چینل نے انہاں تے کرڈاں دے بارے پروگرام دکھائے جاندے نے تے لوگوں نے دسے جاندے نے کہ تہاڈی قسمت 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد چینج ہو جائے گی. تے ساڈے مسلم میرا ذہن یہ کہندا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن اس بارے میں سوال کرنا چاہنا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی صحیح ہے، جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے ضرور ملک صاحب، تہاڈے سوال دا جواب انشاءاللہ پیش کیتا جائے گا.
جی حضرت آپ فرما رہے تھے بھی ثواب میں اور اس میں فرق ہے کہ صحابہ کو؟ فرق یہ ہے کہ دیکھیں وہ میں بلکہ صاحب علم ہیں، وہ اپنے فرقے میں بڑے باعزت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جی اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ یا تو وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے، جی اور اگر ایسے لوگ نامور جو ہیں وہ بھی ایسی غلطیاں کرتے ہوں تو میں تو حیران ہی ہو جاتا ہوں ایسی بات سن کے کہ انہوں نے ہمارے شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ نے مذہب شیعہ کتاب لکھی ہے تو اس کا جواب بھی انہوں نے لکھا اثبات الامامہ کے نام سے، جی تو اس آدمی نے باقاعدہ میرا نام لے کر کہا کہ دیکھو جی یہ مشہدی جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے مسلک میں یہ لکھا ہے کہ اس سے تو فسق ہوتا ہے، میرے مسلک میں یہ کہاں لکھا ہے کہ کوئی صحابہ کو منافق یا کافر بھی کہے گا تو فسق ہی کرے گا، صحابہ کی تکفیر کرے گا جو پوری جماعت صحابہ کی تکفیر کرے گا تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، پھر بلکہ میری جماعت میں تو یہ لکھا ہے کہ اکیلے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا، ایمان کی بات بھی نہیں، صرف صحابیت کا جو منکر ہوگا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، من انکر صحبت ابی بکر یکفر لانکار النص القرآنی حیث قال اللہ تعالی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے فتاوی کی کتابوں میں، یہ تفاسیر کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ جو حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق تاجدار الاتقاء، آپ کی صرف صحابیت کا جو منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ وہ صاحب رسول ہیں کہ جن کی صحابیت کا بیان خود قرآن مقدس نے فرمایا ہے، اور آپ کی صحابیت کا انکار قرآن پاک کی آیت کا انکار بنتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا اس بات پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ جانتے ہوں، تجاہل سے کام لیتے ہیں۔ جی محترم یا محترمہ شرین گل لندن سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل شیعوں کی اذان لگی ہو تو کیا ہم اسے، کیونکہ ان کا تھوڑا سا ڈفرنٹ آ جاتا ہے اینڈ میں جا کے، تو کیا ہم اس کو پورا سننا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے، یہ چینج کر دینا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے 27 سال کا، لیکن مائنڈ وائز از اونلی 5 ایئرز اولڈ، تو کیا وہ میرا محرم بن سکتا ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو انڈیا سے خواجہ غریب النواز کے جو بندے بیٹھتے ہیں نا، وہ ایسی ایسی چیزیں ایڈریس لے کے بھیج دیتے ہیں، تو ان چیزوں کا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کو ہم ڈسٹروائے بھی نہیں کر سکتے، رکھ بھی نہیں سکتے، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ میری بہن، شکریہ تشریف آوری کا۔ ضرور آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے، آپ کی باری پر ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے پاس بریک کا وقت ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو شاہ صاحب، حضرت اگلا ہمارا سوال یہ تھا، یہ بھی ناصر صاحب کا سوال تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا عقیدہ کیا ہے، اس پر انہوں نے استفسار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر صاحب ہم سے یہ یعنی سوال امہ چینل سے پوچھ رہے ہیں۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر غامدی صاحب کی وہ پروگرام وغیرہ سنتے رہتے ہوں تو ان کے عقیدے کا بیان ان کے اپنی زبان سے ہی ہوتا رہتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ ایک تو وہ اہل سنہ والجماع کی پیروی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تقلید ائمہ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مفسرین کی تفاسیر کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو خود کو شاید مجتہد مطلق کے منصب پر فائز سمجھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، شان نزول تک کے وہ قائل نہیں ہیں کہ اس کی روشنی میں شان نزول آیات کا دیکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں کے ہر جگہ کے جو اپنا ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے آیات کا مصداق۔ تو اس سے اعتبار سے ہمارے لیے ان کا عقیدہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل سنہ والجماع کے جو اصول ہیں دین کے بارے میں ان کے وہ قائل نہیں ہیں۔ یہ ان کے جتنے بھی پروگرام ہیں سب سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، نہ تو وہ فقہی مکتب کے کسی کے قائل ہیں اور نہ ہی وہ اہل سنت و جماعت کے جو اصول ہے اس سے وہ تو، بلکہ قرآن پاک کا بھی وہ اپنا جو من چاہا اپنی تفسیر ہے
اس کو احادیث کا بھی اور قرآن پاک کا بھی وہ بالکل اپنا جو مفہوم ہے امت سے کٹا ہوا ہے، ایک نیا مفہوم کہ ہم اپنے ماحول میں ان کو فٹ کرتے ہیں، اس قسم کا ان کا ذہن ہے۔ جی صحیح۔ حضرت جی محمد صادق صاحب جرمنی سے، جی صادق صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جناب۔ جی فرمائیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ میں نے بات کرنی تھی شاہ صاحب سے، ان سے میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کی ایک نشست ہوئی تھی جس میں ختم نبوت کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ جی جی ذکر ہوا تھا علامہ اقبال کے بارے میں، کہا گیا تھا کہ علامہ اقبال جماعت احمدیہ کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، جس پہ پینل کے حضرات میں مشہدی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے جا کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ جا کے ریسرچ کی ہے، اس میں ARY کا پروگرام آیا تھا جس کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود، علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور پروفیسر مہدی حسن صاحب موجود تھے، جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ علامہ اقبال نے جماعت احمدیہ کی بیعت کی تھی اور سن 1908 کے اندر کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ طائب ہو گئے تھے، اور دوسرا ان کا بڑا بیٹا یہ، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی تائید کی تھی، بلکہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کو بہت بڑا عالم دین قرار دیا تھا، اور علامہ اقبال کے جو بڑے صاحبزادے تھے انہوں نے پوری تعلیم جو ہے وہ قادیان میں حاصل کی، جبکہ جاوید اقبال صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی اس کی تردید نہیں کی۔ لہذا میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ علامہ مشہدی صاحب نے جو فرمایا تھا تو اس کے لیے میں تھوڑی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو، لیکن میں نے جا کے جب ریسرچ کی اور دیکھا یوٹیوب میں، یہ کورونا دنیا کے لوگوں نے دیکھا تھا، وہ بہت بڑا پروگرام تھا، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیٹس آل، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہمارے پاس پہنچ گیا، آپ کی یوٹیوب کی ریسرچ بھی ہمیں پاس گئی ہے، تو ضرور اس پر بڑی تفصیل سے جواب دیں گے شاہ صاحب۔ جی آپ ضرور انتظار کیجئے گا۔ جی حضرت ہمارا اگلا سوال تھا ذوالکفل حسین صاحب نے، فاروق حسین صاحب نے یہ سوال کیا حضرت کہ سید لوگ اپنی بچیوں کی شادی غیر سید فیملیز میں کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس بھائی نے سوال کیا ہے ان کو شاید احکام شریعت یا فقہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ سید کا لفظ جو ہے نا یہ یہاں بولنا کہ وہ رشتہ نہیں کرتے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ فاطمی حضرات یا ہاشمی جو ہیں وہ غیر ہاشمی یا غیر قرشی لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے، یہ کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ سید کوئی ذات یا اصطلاح نہیں ہے۔ سید کسی ملک میں کہا جاتا ہے، کسی میں شریف کہا جاتا ہے، کسی میں میر کہا جاتا ہے، کسی میں فاطمیین کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ فقہ میں بولا بھی نہیں گیا کہ سید نہیں کر سکتے یا سید، وہاں ہاشمی کا لفظ ہے۔ فقہ کے سارے متون میں آپ نور الاضاء سے لے کر ہدایہ شریف تک چلے جائیں، قاضی خان فتاوی عالمگیری جتنے بھی کتابیں ہیں اس کے اندر سید کا لفظ نہیں لکھا ہے، وہاں ہاشمی کا لفظ ہے اور فاطمی کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جو اقوام ہیں، عجمی اقوام، وہ ان کی کف نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اور تو کف کے اندر رشتہ کرنا تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قبیلے اور شاخیں جو ہیں یہ خود بنائی ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری آئیڈینٹی کے لیے، پہچان کے لیے ہم نے شعوب و قبائل میں تمہیں تقسیم کیا ہے۔ تو عربوں کے اندر بھی کف کا مسئلہ جو ہے یہ مانا جاتا ہے، اور فقہ اسلامی میں بھی یہ مسئلہ کف کا مانا جاتا ہے۔ تو ہاشمیین یا قرشی حضرات جو غیر اقوام میں رشتہ نہیں دیتے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری اقوام جو ہیں ان کے ہم پلہ ہم کف نہیں ہیں، ان کے برابر نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں دیتے۔ لیکن اس کا سبب یہ جو ہم جن کو ہم کف سمجھتے ہیں یعنی کف مانتے ہیں ان میں رشتہ دیتے ہیں۔ خود دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بڑی حقیقی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے
کہ ہیا خیر بناتی وہیا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری بیٹیوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل بیٹی ہے جس کو میرے لیے اور میرے دین کے لیے بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت سیدہ زینب کا رشتہ آپ نے ابو العاص سے کیا۔ ابو العاص جو ہے وہ ہاشمی نہیں تھے، ابو العاص ہاشمی نہیں ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین خاتون اول اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھتیجے ہیں ابو العاص، تو آپ کے سگے بھانجے ہیں، یعنی حالہ بنت خویلد کے بیٹے ہیں، سگے بھانجے ہیں آپ کے۔ اور ابو العاص جو ہیں وہ بنو امیہ جو ہے ان کے بڑی شاخ میں جا کے عبد العزیٰ کی اولاد میں سے ہیں، کہ بنو امیہ میں سے نہیں ہیں، بنو امیہ اور عبد العزیٰ جو ہیں بھائی ہیں، وہ عبد العزیٰ کی شاخ میں سے وہ ہیں ابو العاص، اور ان کی والدہ حالہ بنت خویلد ہیں جو حضرت خدیجہ بنت خویلد کی سگی بہن ہے۔ تو ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بڑی صاحبزادی جس کو خیر و بناتی و افضل و بناتی کے لفظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمائے ہیں، ان کا رشتہ آپ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید کے مفہوم میں اگر آپ باقی جو قرشی حضرات ہیں ان کو داخل نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا نہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے یہ تصحیح کی سوال کی کہ سید کی بجائے ہاشمی کہیے، فاطمی کہیے، اور اس کے بعد بات ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت سیدہ زینب کا نکاح جو ہوا تو عبد العزیٰ کے خاندان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھانجے ابو العاص کے ساتھ ہوا، اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی، جن میں سے حضرت سیدہ امامہ اور حضرت علی مشہور دو شخصیات ہیں۔ حضرت امامہ بنت ابی العاص جن کی شادی حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے حضور نبی اکرم کی اسی نواسی حضرت امامہ کے ساتھ نکاح فرمایا ہے، اور یہ امامہ جو ہے یہ بیٹی ہیں حضرت ابو العاص کی اور حضرت سیدہ زینب کی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حقیقی حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، ان کی یکے بعد دیگرے شادیاں ہوئی حضرت عثمان بن عفان سے، یہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس پر سید کا کوئی مخصوص جو مفہوم ہے اس کے ساتھ یا مصداق اگر سید ٹھہرایا جاتا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک جنت ہیں، ذو النورین ہیں اور تاجدار ہیں صحابہ کرام میں سے، خلیفہ رسول ہیں اور جامع آیات القرآن ہیں۔ مگر میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ چونکہ قرشی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرشی کو ہاشمی کا کف سمجھتے ہوئے ہی اپنی بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی دیں، اور جس مفہوم کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے اس مفہوم کے ساتھ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید اس مفہوم کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ حضرت خاتون جنت کی وہ اولاد نہیں ہے، حضرت خاتون جنت کی اولاد نہیں ہے، وہ ہاشمی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاشمیین کو اپنے ساتھ ملایا ہے کہ مطلبی اور ہاشمی کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ کا نکاح آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی جن کو اپنی فضیلت اور تقوی کے حساب سے سرکار نے سید العرب بھی فرمایا ہے، وہ سید ہے، لیکن جس مفہوم میں عام طور پر سید کہا جاتا ہے کہ حضرت خاتون جنت کی اولاد سید ہے تو آپ ان کی اولاد تو نہیں ہے نا، آپ تو ان کے شوہر ہیں۔ تو اس اعتبار سے سوال یوں بنتا تھا کہ کیا ہاشمی جو ہے ان کے دوسرے لوگ کف ہیں؟ تو اتنا میں نے عرض کر دیا کہ قرشی ان کے کف ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عزت اسلام، ان کے نکاح میں مولا پاک علی المرتضی شیر خدا کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ان کے عقد میں تھی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اصول کافی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ قرشی ہیں، ہاشمی نہیں ہے، لیکن مولا پاک نے جب اپنی بیٹی جو خاتون جنت سے تھیں وہ ان کے نکاح میں دیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جو جن قبیلوں کو وہ کف سمجھتے ہیں ان میں اپنی بیٹیاں دیتے ہیں۔ اور آج بھی
جن قبیلوں کو کفر سمجھا جاتا ہے ان میں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جن کو کفر نہیں سمجھا جاتا عاجم کو ان میں بیٹی نہیں دیتے. لیکن اگر ان کو اعتراض نہ ہو، یعنی کہ اولیاء کو اکفا کو اعتراض نہ ہو اور کوئی بالغہ نکاح کرتی ہے تو اس کے نکاح کے منعقد ہو جانے کا مسلک ہے اہل سنت و جماعت علماء فقہا کا، منعقد ہو جاتا ہے. لیکن اگر اولیاء کو اعتراض ہو، کیونکہ یہ کفر کا مسئلہ جو ہے یہ حق کا ہے اولیاء کا، اولیاء کو اگر اعتراض نہ ہو تو نکاح منعقد ہوتا ہے، اور اولیاء کو اعتراض ہو تو نکاح منعقد ہو بھی جائے تو نکاح کا فسخ وہ کروا سکتے ہیں قاضی کے ساتھ جا کر. یہ ہے مسئلہ جس کا تعلق مسئلہ کفر سے ہے، اور یہ آپ دیکھنا چاہیں تو فقہ کے سارے متون کے اندر اور فتاوی کے اندر بھی موجود ہے. جی جزاکم اللہ. ذوالکفل حسین صاحب نے ڈربی سے حضرت سوال کیا، ابن شہاب زہری کا مسلک کیا تھا؟ ابن شہاب زہری جو ہیں یہ محدثین میں سے ہیں، اور جو طبقات محدثین ہیں ان میں اکثر محدثین ان کو طبقہ اولا کے محدثین میں شمار کرتے ہیں، اور بعض محدثین ان کو طبقہ ثانیہ کے محدثین میں شمار کرتے ہیں. اور یہ محدث ہیں اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، استاد الحدیث ہیں، اور ان کی روایات جو ہیں سیاستہ کے اندر موجود ہیں. ان سے محدثین نے ان کی سند سے احادیث روایت کی ہیں. تو عموماً یہ جو ہے محدثین کے استاد ہیں. بعض مسائل میں ان کا تفرد جو ہے وہ موجود ہے، بعض مسائل میں ان کا تفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک الگ رائے بھی ہوتی ہے، کسی ایک مسئلے میں الگ رائے ہونا، تفردات ان کے موجود ہیں. لیکن یہ معتمد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، امام مسلم کے بھی، اور دیگر محدثین کے بھی، اور ان سے روایات وہ لیتے ہیں. اس وقت بھی اتفاق سے جامع ترمذی میں بھی جو روایت میرے سامنے موجود ہے اس میں بھی مالک بن انس نے زہری کے توسط سے ہی حدیث لی ہے. اس وقت جو سند میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر بھی. تو طبقہ اولا کے محدثین میں اور بقول بعض محدثین طبقہ ثانیہ کے اول درجے کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. جزاکم اللہ. محمد عارف صاحب نے پیرس سے حضرت یہ سوال کیا کہ قادیانی کیا ہیں، اور یہ چونکہ ان کا سوال ہے جو صادق صاحب نے جرمنی سے سوال کیا، جی چونکہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اب دونوں کو ملا کے صادق صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا کہ ان کا قادیانیوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، یا وہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوٹیوب کے کو بات کر رہے تھے، میں نے پڑھا ہے پروگرام تھا تو اس میں پتہ نہیں کس نے کہا کہ جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ واقعتاً نہیں وہ بڑے عالم تھے، یا یہ تھا یا وہ تھا، اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان سے متاثر تھے، اور ان کے بیٹے بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے. تو ان ساری باتوں کا آپ جواب، اور پہلا تو یہ ہے کہ یہ قادیانی ہیں کون، کیا ہیں یہ؟ جی محمد عارف صاحب کا یہ سوال تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادق صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، عارف صاحب نے، عارف صاحب قادیانی جو ہے یہ قادیان ایک بستی ہے بٹالہ کے قریب، ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب کے اندر. تو اس شہر کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں، اور وہاں ایک مغلوں کے قوم میں ایک بندہ ہوا ہے جس کا نام غلام احمد تھا، جس کو مرزا غلام احمد کہتے ہیں قادیانی. تو اس قادیان کا رہنے والا تھا، تو اس وجہ سے ان کو قادیانی کہتے ہیں. اور مرزا غلام احمد جو ہیں اس کی کتابوں کا حوالہ جات ہم نے پیش کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اور آج اس بات کو ثبوت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اجرائے نبوت پر اور نبی ہونے پر وہ لوگ بڑے مصر ہیں، اور یہاں برطانیہ کے ماحول میں وہ بڑی جرت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس بارے میں دقت نہیں ہے، لہذا وہ ہر روز اس بات کو اعادہ کرتے رہتے ہیں اپنے ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کر کے وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. کیونکہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس کی تعلیمات میں حقیقت الوحی میں باقی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، اور نبوت کا بھی رسالت کا بھی دعوے دار ہے. لیکن آج کل ان کا جو زور ہے زیادہ وہ مہدی اور مسیح موعود کے لفظوں پر ہوتا ہے. یہ بات وہ زیادہ تر کہتے ہیں، لیکن مستقل وہ نبوت اور اجرائے نبوت یہ ان کا پسندیدہ موضوع ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مستقل نبی ہیں، مستقل رسول ہیں، بلکہ وہ صاحب وحی اور صاحب کتاب بھی سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ پچھلے پروگرام میں
کسی سائل نے پیٹر برا سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے انٹرویو کے بارے میں جو مسٹر مارک نے لیا تھا کہ جہاد کے بارے میں شاید ہم نے بھی بڑی دیر کے بعد اس بات کو سمجھا جو کہ مرزا صاحب بہت پہلے کہہ گئے تھے، تو وہ اس کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ مرزا غلام احمد یہ کہتا ہے کہ میری جو وحی اتری ہے اس کے اندر دین محمدی کے بعض احکام کو منسوخ کرنے کا بھی رب نے مجھے حکم دیا ہے، ان میں سے جہاد ایسا ہی حکم ہے کہ جس کو میری وحی نے محمدی وحی میں سے یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی وحی میں سے جو جہاد کا حکم تھا جو مجھ پہ وحی اترتی ہے اس میں وہ حکم منسوخ کر دیا گیا، یعنی میرے پاس ایسی وحی بھی آئی ہے جس نے رسول اللہ کی وحی کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی بسا اوقات ان کے مربی وغیرہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ذلی ہے، بروزی ہے، زیر سایہ ہے، متبع ہے، لیکن یہ باتیں بھی وہ ہیں جو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، کیونکہ وہ اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ میں تو مستقل رسول ہوں اور میرے پاس ایسی وحی آتی ہے جس نے محمد رسول اللہ کی وحی کو منسوخ بھی کیا ہے۔ اب منسوخ جو کر سکتی ہے وحی تو بڑی مستقل وحی کا دعوے دار ہے، اور یہ اس کی کتاب میں موجود ہے، یہ بات بالکل واضح طور پر۔ تو ہم نے جہاد کی کوئی منسوخی کی نہ تائید کی ہے اور نہ ہم منسوخ سمجھتے ہیں۔ ہم نے جو بات کی تھی انٹرویو کے اندر بھی مسٹر مارک سے جو بات میں نے کی تھی اس کو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں نا تو اپنی منشا کے مطابق جو چیز کشید کرنا چاہیں کھینچنا چاہیں وہ کھینچ لی اور جو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دی، جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا سے کوئی آدمی انتم سکارا چھوڑ دے، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اب اس کو دلیل بنا لے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق ہے، جہاد کی جو شرائط ہے ان کے مطابق جہاد ہوتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے اور قیامت تک ہوگا، منسوخ نہیں ہے جی۔ لیکن یہ بات کشید کرنے کی کوشش انہوں نے خود بخود کی، جہاد کی منسوخی کی بات نہیں۔ دہشت گردی کو ہم اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ ٹیررزم کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، کیونکہ جہاد میں جو شرائط ہیں کہ ہر چیز جو ہے شرائط پائی جاتی ہے نا، جو چیز مشروط ہے کسی شرط کے ساتھ شرط پائی جائے گی تو ہوگا نا۔ جہاد کے احکام اور اس کے نفاذ اور حدود اللہ کے نفاذ کی طاقت جس ماحول کے ساتھ ہے اور جن شرائط کے ساتھ ہے، وہ شرائط اگر مفقود ہوں گی تو وہ مشروط جو ہے اس وقت نہیں پایا جائے گا۔ ٹیررزم کو جوڑنا جہاد سے اس کے ہم خلاف ہیں، کیوں؟ یہ کسی امیر کے جھنڈے کے تحت نہیں ہے، یہ کوئی ٹروپ اور گروپ خود کھڑے ہو جائیں اور ایک کام کو جو ہے نا وہ پورے عالم اسلام کو اور پوری مسلم دنیا کو خطرے میں ڈالیں اور کوئی اقدام کر دیں اور اس کو کہہ دیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ شرائط کے خلاف ہے۔ باقی رہ گیا کہ جہاد مستقل منسوخ ہو گیا ہے، یہ آپ کو مبارک ہو، یہ قادیانیوں کا مذہب ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ وہی تو رسول اللہ کی جو ہے جہاد والی وہ بھی منسوخ کر دی ہے۔ اس کو ملا کے بات کرنا یہ وہی ایک میں کہتا ہوں کہ تلبیس کا کام ہے جو پہلے ہی ان کے ذمے ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اب میں نے تعارف میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسلام کے متوازی ایک عقیدہ ہے، یعنی مقابل ایک اپوزٹ پورا ایک عقیدہ گھڑا گیا ہے، یہ ہے عارف صاحب قادیانیت، جو ایک نئی نبوت اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے کسی نئی نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ قطعی و یقینی اصول ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد وہی جو ہے وہ منقطع ہو گئی۔ یہ خود قادیانی بھی پہلے جب اس کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود لکھی ہوئی موجود ہے، وہ خود مانتا ہے اس بات کا کہ خاتم کا معنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہی جو ہے منقطع ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام خود واضح فرماتے ہیں کہ لا نبی ابادی ولا رسول ابادی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ اور اس میں حضرت اس نے ایک اور بڑا جھانسا دینے کی اسی سوال میں کوشش کی تھی کہ قادیانی اور وہ جیسے آپ نے کہا کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور ان کا بھی حق اور یہ وہ، تو اس پر بھی آپ ضرور بات فرمائیں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے بھی وہ اپنے آپ کو قادیانی تو اپنے آپ کو کافر کہتے ہی نہیں ہے، کافر اگر کہہ لیں تو پھر تو وہ اپنے آپ کو تو وہ کافر سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اصل میں وہ حوالہ رہ گیا تھا، وہ سوال آج اصل میں ابتدا میں ہونے والا تھا۔ انہوں نے میری اس انٹرویو میں جو بات میں نے کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا خالد کیا تو نے اس کے اندر جھانک کر دیکھ لیا؟ تو اس کو انہوں نے اپنے لیے دلیل بنایا کہ ہمارا کلمہ کیوں نہیں مانا جاتا۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کلمہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اس پر یقین ہم کر لیں گے، لیکن تب کریں گے کہ جب اس کے مخالف کوئی دلیل سامنے موجود نہیں،
صرف وام نہیں، یعنی حضرت خالد بن ولید کو جو سرکار دو عالم نے تنبیہ فرمائی وہ اس لیے فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خالد تو نے اندر جھانکا، آخر وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کے مقابل دلیل کیا دیکھی تم نے؟ صرف شبہ ہی کیا۔ یہاں مقابل دلیلیں یہ ہیں کہ وہ سارے کفریہ باتیں جو ہیں ان کی کتابیں چھپتی ہیں، ٹی ویوں پر بیٹھ کے ان کا اقرار کیا جاتا ہے، پھر کلمے کو صرف بنیاد بنا کے کس طرح اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا جاتا ہے۔ صحیح بات، یعنی اس طرح تو قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ ایسے کلمے کا اعتبار نہ کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں، مومن نہیں ہے، کلمہ پڑھتے نہیں مومن ہے۔ اسی طرح کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں جی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تو رسول ہے میرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیوں جھوٹے ہیں جب وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مقابل میں ان کے جو عقائد ہیں وہ سامنے موجود ہیں۔ اب ایک آدمی صرف کلمے کو جو ہے ایک نشان بنا کے اور سلوگن بنا کے پھرتا ہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں، تو لازم ہے کہ سب اصول دین کا بھی اقرار بھی کرے اور ثبوت بھی پیش کرے کہ وہ اصول دین پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے مقابل عقائد جب وہ کھلے عام ڈنکے کی چوٹ بیان کر رہا ہو، پھر اصول دین کا انکار کرنے سے بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اور پھر کلمے کو صرف ایک سلوگن کے طور پر، نعرے کے طور پر استعمال کرتا ہو، تو پھر کس طرح جوڑ سکتا ہے ایسی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو؟ تو یہ وہ میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ انگلیسی تبلیغ ہے اور اس طرح کا مغالطہ دینا ہے۔ بڑی پیاری اور بات اگلی بات جو ریلیٹڈ آپ نے پوچھی تھی علامہ اقبال علامہ رحمہ اللہ کی، تو مجھے جناب اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ بڑی علمیت کا میں دعوے دار ہوں، میں ادنا خادم دین ہوں، معمولی سا خادم ہوں اہل السنہ والجماعہ کا۔ آپ نے جو دیکھا صرف انٹرنیٹ سے دیکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں اور انٹرنیٹ نیٹ جو ہے اس پر جو ہے جو رتب و یابس کو بھر دیتا ہے تو آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو خود کلام دیکھیے، آپ کا عقیدہ دیکھیے، نو انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اگر علامہ اقبال مرزا قادیانی کی طرح وحی کے اجرا کے قائل ہوتے تو نو انسارا پیام آخری کیوں کہتے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لازوالست و قدیم، نو انسارا پیام آخری، یہی ہمارا موقف ہے نا کہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد رسول اللہ کی وحی آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی وحی آسمان سے وہ دروازے ہی بند ہو گئے۔ علامہ رحمہ اللہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کو کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ کتاب اللہ قرآن اگر معاذ اللہ مر جائے تو پھر تو کوئی نئی چیز تلاش کریں، وہ کتاب زندہ، وہ رسول زندہ کی کتاب زندہ قرآن مقدس موجود ہے جس کے حامل رحمت للعالمین ہے، اور وہ نو انسارا پیام آخری اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے یہ آخری پیام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بعد کوئی پیام آنے والا نہیں ہے، یہ بالکل واضح علامہ نے کہا۔ اور پھر نوٹ کیجئے مسٹر نہرو کے نام خطوط میں علامہ نے، یہ نہرو خود اس کے مصنف اپنی کتاب کی جدوجہد آزادی، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جواہر لال نہرو انڈیا کا ٹاپ کلاس کا لیڈر ہے اور اندرا گاندھی کا والد اور کانگریس کا صدر اپنے وقت میں، اور مسٹر گاندھی کا جانشین جواہر لال نہرو، اس کی اپنی کتاب جدوجہد آزادی اٹھا کے دیکھیے، اس میں علامہ اقبال کے مکتوب جو جواہر لال نہرو کے نام ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ علامہ کی ایک تقریر پر جواہر لال نہرو نے علامہ اقبال کو یہ خط لکھا کہ آپ کے نظریات آمدیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کا یہ مکتوب جدوجہد آزادی میرے پاس اس وقت بھی کتاب ترجمہ شدہ موجود ہے، اصل کتاب انگلش میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ کا مکمل مکتوب جواہر لال نہرو کے نام یہ ہے کہ آمدی جماعت اسلام اور ہندوستان دونوں کی غدار ہے۔ یہ لفظ واضح طور پر اگر اس میں موجود نہ ہو تو عرفان مشہدی جو چور کی سزا میری سزا ہوگی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جواہر لال نہرو کو بھی لکھا، حالانکہ وہ تھرڈ پارٹی تھا، اس کے سامنے کوئی کمزور بات بھی کر سکتے تھے کہ چلو اپنے آپ کو ایک لبرل ثابت کرنے کے لیے کہہ جاتے، مگر واضح طور پر لکھا کہ جواہر لال نہرو یہ جماعت نہ صرف اسلام کی غدار ہے بلکہ ہندوستان کے مفادات کی بھی غدار ہے، اور جس ماحول میں انہوں نے یہ بات کہی اس کو بھی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبوت کا جو نئی جھوٹی نبوت کو کاش کرنے والے لوگ کون تھے جن کے مفادات کے لیے یہ بندہ کام کرتا تھا کہ علامہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ
اس کے غدار. پھر یہ علامہ کا خطبہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا خطبات میں، نذیر نیازی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو وہ اجمی اسرائیل قرار دیتے ہیں اور اسلام کے خلاف ایک متوازی مذہب قرار دیتے ہیں. یہ علامہ اقبال کے واضح خطاب موجود ہے. باقی آپ کا یہ سوال کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا، ڈاکٹر صاحب جاوید اقبال صاحب کو کبھی بھی ان کے دینی افکار کا نمائندہ نہیں سمجھا گیا. ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے بیٹے ہیں، لیکن آپ کو خود معلوم ہے کہ کتنی عمر کے تھے جس وقت علامہ اقبال وفات پا گئے. 1938 میں جب آپ کا وصال ہوا تو جاوید اقبال کی عمر کیا تھی؟ جاوید اقبال کو پڑھایا کس نے؟ جاوید اقبال پڑھا کہاں؟ اور جاوید اقبال جو ہیں وہ جسٹس ہیں، ان کی کتابیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، مگر وہ کبھی بھی اقبال کے دینی افکار کے گدی نشین نہیں ہیں. یہ بات دنیا میں کبھی بھی نہیں کہی گئی. علامہ کا عقیدہ جب بھی دیکھا جائے گا آپ کی کتابوں سے ہی دیکھا جائے گا اور علامہ اقبال کے خطبات سے دیکھا جائے گا. علامہ نے اپنے خطبات میں اور اپنے کلام میں واضح طور پر جناب محمد رسول اللہ کی مثلیت تک کے وہ قائل نہیں تھے. یہ جائے کہ وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں کہ جو پوری ایک نبوت نہیں کے قائل ہوں، وہ قرآن کو آخری وحی بھی مانتے ہیں اور احمدی تحریک کو اسلام کی غدار تحریک مانتے ہیں اور اسلام کے متوازی مذہب مانتے ہیں. یہ ان کے خطبات میں بھی موجود ہے، ان کی کتابوں میں، ان کے مکتوبات میں بھی موجود ہے. جزاکم اللہ. ناظرین گرامی قدر، آپ نے بڑا کمپریہنسو جواب ارشاد فرمایا اور آپ نے سماعت بھی کیا. ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا ہے، اجازت دیجیے، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. وقفہ کے بعد دوبارہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت ہمارا اگلا سوال عامر صاحب کا ہے برمنگھم سے، اور انہوں نے پوچھا کہ ایک ہی جائے نماز پر میاں بیوی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، ایک جائے نماز پر سارا خاندان بھی پڑھ سکتا ہے. جی جائے نماز پر تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں پوچھا. جی جی، یعنی کہ بالکل ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں جی، تو اس میں تھوڑا فرق رکھیں. تو یعنی بالکل ساتھ کھڑے نہ ہوں. اگر میاں اس سے بیوی ہے تو نماز میں خشوع بھی نہیں رہتا نا، خشوع بھی نہیں رہتا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی. تو باقی یہ کہ چاہے سارا خاندان ایک مصلی ہو گھر میں، اس پہ آپ نماز پڑھے، اس میں کیا ہے. جزاکم اللہ. اگلا ہمارا سوال تھا، محترم قاری بشیر صاحب نے اٹلی سے پوچھا کہ داڑھی شریف کو جو خضاب، تو خیر اس کو نہیں نام دے سکتے، جو مہندی یا رنگ لگایا جاتا ہے مکس کر کے، تو اس کے مکسچر کا انہوں نے کہا کہ کتنا تناسب ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے جی کہ جو سیاہ خضاب ہے نا اس پر وعید ہے، احادیث شریفہ میں آئی ہے. لہذا رنگ ہی ہے یہ، اور رنگ مہندی کا اور براؤن کوئی بھی وہ اس میں سے نظر آئے تو یہ تناسب کافی ہے. ایک رنگ سیاہ نظر نہ آئے، اس میں دوسرا رنگ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آنا چاہیے. براؤن ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ براؤن، ڈارک براؤن جو رنگ ہوتا ہے وہ ابتدا میں اس کی چمک سیاہ کی زیادہ تر ہوتی ہے، لیکن جس پہ یقیناً ڈارک براؤن ہی لکھا گیا ہے تو وہ ڈارک براؤن ہی ہے. جب کمپنی بھی اس کو ڈارک براؤن کر کے ہی بیچ رہی ہے تو اس کو براؤن ہی کہا جائے گا جب اس کا نام ہی براؤن ہے. تو اس طرح دیکھا جائے گا کہ اگر بالوں میں سے براؤن رنگ جھلکتا ہو تو یا مہندی کا رنگ جھلکتا ہو تو پھر یہ تناسب ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ. ملک ستار صاحب نے نیو کیسل سے پوچھا کہ یہ کچھ ٹی وی ایسے ہیں جن پر کارڈ دکھائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں قسمت کا حال بتایا جاتا ہے، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں تک دینی بات کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے ملک صاحب کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ہی غیب جانتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین غیب کا مالک ہے، اور وہ اپنے غیب پر انبیاء کرام رسول اعظام اور ان کے اتباع میں جو اولیاء کاملین ہیں ان کو اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کی شہادت موجود ہے. تقدیر کی باتیں، یہ سب باتیں اس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے علم میں ہی یہ بات ہے، اور اس کے بتانے سے پھر انبیاء کرام رسول اعظام ان کو پتا ہوتا ہے. یہ ہمارا اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء.
وما हुआ अलल ग़ैबि बिदनीन, मुख्तलिफ मकामात से ये आयतें, तरतीब तो नहीं है इस तरह, लेकिन जल्दी में पढ़ रहा हूं. अकीदा हमारा यही है कि जो कुछ अल्लाह ने मुकद्दर फरमाया है वही होगा. अलबत्ता ये बात जरूर है कि इल्म जफर में, इल्मुल आदाद में या नजूम में ये अंदाजे होते हैं. लिहाजा अगर कोई शख्स इनसे रहनुमाई लेता है, पहली बात तो यह है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीन पर यकीन होना चाहिए, खुदा की तकदीर पर यकीन होना चाहिए. अलबत्ता ये असबाब के तहत आती हैं ये बातें, कभी कभी ये दुरुस्त भी हो सकती हैं और कभी गलत भी हो सकती हैं. लिहाजा इल्म जो है ये असबाब के तहत, इल्मुल आदाद से भी कभी कोई नताइज निकलते हैं, जफर से भी निकलते हैं, नजूम से भी निकलते हैं जी. तो दीनी एतबार से ये बात पक्की अपने जहन में रखें कि यकीन कामिल अल्लाह की तकदीर पर और अल्लाह ताला जल्ला शानू के इल्म पर और उसके फैसले पर होना चाहिए. अलबत्ता असबाब के तहत इन उलूम में भी कभी कभी कोई नतीजा दुरुस्त निकल सकता है. लिहाजा यकीन रखे बगैर अगर कोई वो तकदीर वाली अथॉरिटी इसे ना दे, लेकिन अगर कोई अंदाजा लगाना चाहता है किसी बात का वो लगा सकता है, मगर उस पर यकीन रखना यह हरगिज शरअन जायज नहीं है. कभी वो दुरुस्त हो सकता है, कभी गलत हो जाता है. जज़ाकुमुल्लाह. हजरत शीरी गुल साहिबा ने यह सवाल किया लंदन से. उन्होंने पूछा कि उनका बेटा, उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन उसकी दिमागी और ज़हनी कैफियत 5 साल के बच्चे की जैसी है, तो क्या हज के मौका पे वो मारम हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर वो खुद मुकल्लफ नहीं है अहकाम शरीयत का, यानी इस कैफियत को जो 5 साल के लिए बता रही हैं, तो मैं इस बारे में कुछ अंदाजा नहीं कर सकता कि किस तरह वो उसकी कैफियत को कह रही हैं. उसकी अलामात बुलूग की अगर बच्चे के अंदर पाई जाती हैं, वो नफा नुकसान को समझता है, और अगर वो बतौर यानी एक मर्द के उसकी आइडेंटिटी मौजूद है, और अगर ऐसा बंदा जो है उसकी मसलन शादी वगैरह भी वो इस बात की हकीकत को भी समझता है, ऐसे मामलात हो तो फिर वो मारम हो सकता है. लेकिन अगर वो दिमागी तौर पर बिल्कुल मुख्तल हो और मफकूद हो कि कोई उसके मरफूल कलम हो, तो उस सूरत में उसको मारम नहीं समझा जाएगा. अब ये मैं एक उमूमी हुक्म बयान कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे की असल कैफियत जो है वो इतने लफ्ज से मुझ पर वाज़ेह नहीं हो सकी. मैंने दोनों सूरतें आपके सामने बयान कर दी हैं. जैसा भी उसकी कैफियत आप जाने तो उसके मुताबिक हो सकता है, क्योंकि मेरे इल्म में है कि 1-2 जगह मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो पोलियो के जेर असर उनकी रालें भी बहती हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, मगर कई बच्चों के वो बाप भी हैं और घर चलाते हैं बाकायदा वो अपना. ऐसा भी मैंने देखा बर्मिंघम में, बाकायदा एक घर में मैं गया तो ऐसा बच्चा भी मैंने देखा है. तो इसलिए मैं इस बारे में यही कह सकता हूं कि इन मामलात को अगर एक बच्चा पूरी तरह समझता है और उसकी बुलूग की अलामतें भी उसके अंदर मौजूद हैं, बाकी ये है कि नॉर्मल वो नहीं है. नॉर्मल, मुकम्मल नॉर्मल बच्चा इस तरह होता है कि मिसाल सेहत भी उसकी दुरुस्त हो इस तरह. तो अगर ऐसे उमूर में, बाकी अहकाम में नमाज भी पढ़ लेता है टेढ़ा मेढ़ा होके या इस तरह करके, तो फिर वो आपको मारम भी बन सकता है. लेकिन अगर वो बिल्कुल दिमागी तौर पर मुख्तल है दिमाग उसका और फिर मरफूल कलम है, फिर वो मारम नहीं हो सकेगा. जज़ाकुमुल्लाह. हजरत आखिरी 1 मिनट रह गया हमारे पास, और ये शीरी गुल साहबा का सवाल था कि शिया की अजान अगर हो रही हो टीवी पर तो उसको सुनना चाहिए या फौरी बंद कर देना चाहिए, और मुकद्दस चीजें जो लिख के भेजते हैं अजमेर शरीफ से सजादा नशीनान कहलवाने वाले, तो इस पर आप 2 जुमलों में इरशाद फरमाएं. मैं ये मल्ला याज़रुल फकी जो इसनाशरी लोगों की बड़ी मोतबर किताब है, और उनके कुतुब अरबा में हमारे एक दोस्त जो वहां पर बैठते हैं उनको बड़ा इस बात पर एतराज था कि इसको उसूल क्यों कहते हैं, आप कुतुब कहें. तो मैं सिर्फ इतना लफ्ज बोलता हूं कि कुतुब अरबा में फिर इम्तियाज क्या है. कुतुब अरबा तो नहीं, कुतुब तो मियाँ भी हो सकती हैं. आखिर कुतुब अरबा का कोई इम्तियाज तो है जो उन 4 का अलग जिक्र किया जाता है. तो फिर बहरहाल जो आप पसंद करें साहिब, वो हम तो कोई फोर्स करने के आदी नहीं है, प्यार मोहब्बत से बात करने के आदी हैं. वैसे ही दुख जाए कोई उसकी अपनी मर्जी. मल्ला याज़रुल फकी में ये इबारत मौजूद है, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 88 पर ये इबारत आप देख सकते हैं 88 सफे पर, कि पूरी आजान जो कुछ आज अहले इस्लाम देते हैं राइज है, यही कह के इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो इमामुल आइम्मा हैं
اہل بیت اطہار میں بڑی عظیم قدر والی ہستی ہیں، ہمارے جد مکرم ہیں. آپ نے فرمایا ھذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص منہ والمفوضۃ لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان. کیا زیادہ کر دیا انہوں نے کہ ان علی ولی اللہ امیر المومنین وانہ امیر المومنین حقا ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان. یہ ملا یادرہ الفقی میں یہ جناب قمی صاحب نے لکھا ہے اور جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 88. اور امام پاک امام حمام امام جعفر صادق جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں الحمدللہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل اذان تو یہی ہے جو سب اہل اسلام دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہی دیتے آئے ہیں. لیکن مفوضہ پر اللہ لعنت کرے انہوں نے کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں، جیسا کہ ہمارے جد پاک کا نام کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ولی اللہ اور امیر المومنین. آپ فرماتے ہیں یہ بات حق ہے کہ وہ امیر المومنین بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن لیس ذالک فی اصل الاذان، لیکن یہ اعلان اصل اذان میں موجود نہیں ہے. یہ ملا یادر الفقی کی عبارت ہے. تو جس پر امام لعنت کرتے ہوں جن لفظوں کے بڑھانے پر، تو شیری گل ہماری بہن کو پھر اس کے سننے کے بارے میں خود ہی سوچ لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے. اور اگلی بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کچھ ڈاک آتی ہے، تو جو ڈاک آپ کے منگوانے پر نہیں آتی نا، خود بخود آ جاتی ہے، اس کا کوئی مناسب اعزاز آپ پر فرض نہیں ہے. لیکن اگر ان میں کوئی لکھی ہوئی بات نیک ہو یا اس میں کوئی آیت ہو یا حدیث پاک ہو، تو پھر آپ کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اس کو اچھی جگہ سنبھال دیں. یہ بھیجنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جب لوگ اتنے تنگ ہوں تو وہ کس طرح تسلسل کے ساتھ ڈاک بھیجے چلے جا رہے ہیں. تو میری ان سے یہ درخواست ہے، وہ بھی ہمارے محترم لوگ ہیں، مگر میری ان سے یہ درخواست ہے اگر ان میں سے یا ان کا کوئی نمائندہ سن رہا ہو کہ جب لوگ اس ڈاک سے اتنے پریشان ہیں تو ڈاک جو ہے مکتوب الہ کی حالت دیکھ کر ہی بھیجنی چاہیے کہ وہ لوگ تو اس کے یعنی ڈسٹرائے کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے نمٹے کس طرح کریں. اور یہاں اس ملک میں بالکل شاہ صاحب نے صحیح فرمایا، بڑا مسئلہ ہے اس طرح کے پاکیزہ اوراق کو ڈسپوز آف کرنا بھی بہت مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین گرامی قدر ختم ہو گیا ہے. میں پروگرام کے اختتام پر اپنے معزز مہمان محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ حضرت آپ کا انتہائی شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کا مشکور ہوں. اپنے ناظرین و ناظرات کو معزوز فرمایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے کیمرہ مین کنٹرول پینل کے احباب اما چینل کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ. آپ ناظرین و ناظرات کا بھی انتہائی شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.